السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أما في الصلاح فالاقتصاد الإسلامي عرف بعدة تعريفات، منها عرفه دكتور محمد بن عبد الله العربي بأنه مجموعة الأصول العامة الاقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنة، والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر. ثانيا عرفه دكتور محمد شوقي الفنجري بأنه الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقا لأصول الإسلام وسياستها الاقتصادية. ثالثا وبما أن الاقتصاد الإسلامي تتفرع أحكامه من الفقه، فإنني أرى تعريفا آخر له وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فيما ينظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته. فالعلم بالأحكام بس کیجئے۔ تو ذکر چل رہا تھا کہ جو ایک اصطلاح ہے الاقتصاد الاسلامی، یہ دو الفاظ سے مرکب ہے۔ یہ کہ ہر ایک کا لغوی معنی معلوم ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اقتصاد کا لغوی معنی بیان کیا کہ اقتصاد کا لغوی معنی کیا ہے، لغوی مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد اسلام کی طرف منسوب ہے، تو اسلام کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لفظوں کے مجموعے سے جو اصطلاح بنی ہے، اس اصطلاح کی تعریف کیا ہوگی۔ ایک مستقل علم اور ایک فن کی حیثیت سے اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی، وہ تعریف یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو مؤلف نے 3 تعریفات ذکر کی ہیں اس تعلق سے۔ تو پہلی تعریف دیکھیے، اصطلاحی تعریف اقتصاد کی، کہتے ہیں عرفہ دکتور محمد ابن عبداللہ العربی بأنہ مجموعۃ الاصول العامہ الاقتصادی۔ کہتے ہیں کہ اقتصاد اسلامیہ، اسلامی نظام معیشت، اصطلاحی طور پر یہ عام معاشی اصولوں کے مجموعے کا نام ہے، اور ان اصولوں کے مجموعے کا نام ہے جنہیں ہم قرآن و سنت سے حاصل کرتے ہیں، یا قرآن و سنت سے جن کا استنباط کیا جاتا ہے۔ تو تعریف کا ایک جز تو یہ ہو گیا کہ معیشت سے متعلق جو عام اصول ہیں جنہیں قرآن حدیث سے حاصل کیا گیا ہو، ان کے مجموعے کا نام یہ اسلامی اقتصاد ہے۔ تعریف کا دوسرا جز ہے والبناء الاقتصادی الذی نقیمہ علی اساس تلک الاصول، اور کہتے ہیں کہ اس معاشی عمارت کا نام ہے جسے ہم ان اصولوں کی بنیاد پر، یعنی قرآن حدیث سے حاصل شدہ یا حاصل کردہ اصولوں کی بنیاد پر جو معاشی عمارت کھڑی کرتے ہیں، بے حسب کل بیت، ہر ماحول کے اعتبار سے اور ہر زمانے کے اعتبار سے۔ تو ہر ماحول، ہر زمانے کے اعتبار سے معاشی اصول جنہیں قرآن و حدیث سے حاصل کیا گیا ہے، ان پر معیشت کی جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ بھی اصطلاحی تعریف میں داخل ہے۔ تو تعریف کی گویا کہ 2 جز ہیں، ایک تو عام اصول جو قرآن و سنت سے حاصل شدہ ہوں یا حاصل کردہ ہوں، اور پھر اس کے بعد پوری معاشی عمارت کو ان اصولوں کے مطابق ہر زمانے، ہر ماحول کے اعتبار سے چلانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ تو ایک تعریف ہوئی، اصطلاحی تعریف۔ دوسری اصطلاحی تعریف کہتے ہیں عرفہ دکتور محمد شوقی الفنجری بأنہ الذی یوجہ النشاط الاقتصادی۔ تو کہتے ہیں اسلامی نظام معیشت اصطلاحی طور پر کہیں گے کہ وہ چیز
یا وہ اصول جو معاشی سرگرمی کی رہنمائی کرتے ہوں، جو معاشی عمل ہے یا حرکت ہے، نشاط کے معنی حرکت، سرگرمی، عمل، جو بھی آپ مناسب سمجھیں، تو کہتے ہیں کہ جو چیز معاشی سرگرمی کی رہنمائی کرتی ہو اور اس کے بعد وَيُنَزِّمُ، اور اس معاشی سرگرمی کو منظم کرتی ہو وفقاً لأصول الاسلام، اسلامی اصولوں کے مطابق، وہ سیاست ہی الاقتصادی، اور اسلام کی جو معاشی پالیسی ہے، جو سیاست ہے، اس کے مطابق کہتے ہیں کہ معاشی سرگرمی کو جو چیز منظم کرتی ہو اور جو چیز اس کی رہنمائی کرتی ہو، اس چیز کو اسلامی نظام معیشت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دوسری تعریف تھی اقتصاد اسلامی کی۔ ایک تیسری تعریف ہے جو کتاب کے مؤلف ہیں انہوں نے اپنی تعریف کی ہے، کہتے ہیں وَبِمَا أَنَّ الْاقْتِصَادَ الْإِسْلَامِي تَتَفَرَّعُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْفِقْهِ، کہتے ہیں چونکہ اسلامی نظام معیشت کے احکام فقہ سے نکلتے ہیں، لہذا میں ایک دوسری تعریف اس کی مناسب سمجھتا ہوں، فَإِنِّي أَرَى تَعْرِيفًا آخَرَ لَهُ، اس کی دوسری مناسب تعریف کیا ہے، کیا ہوگی مؤلف کی نگاہ میں؟ وہ یہ ہے، کہتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ عن ادلتها التفصیلیہ فیما ينظم کسب المال وانفاقہ واوجہ تنمیتہ۔ یہ تعریف، اس تعریف کا جو آدھا حصہ ہے وہ آپ اس سے پہلے پڑھتے رہے ہوں گے اصول فقہ میں، جہاں اصول فقہ کی تعریف کی جاتی ہے اور فقہ کی تعریف ذکر کی جاتی ہے، تو اسی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ ان عملی اور شرعی احکام کی معرفت تفصیلی دلائل کے ساتھ جو احکام کیا کرتے ہیں، جو احکام مال کے کمانے اور مال حاصل کرنا اس کو کہا جاتا ہے، مال کے کمانے، حاصل کرنے اور مال کے خرچ کرنے اور مال کے فروغ اور اس کی ترقی اور اس کے اضافے کو منظم کر دو، اضافے کی صورتوں کو منظم کر دو، اور جو وجہ کی جمع ہے شکل و صورت، تو کہا کہ اسلامی نظام معیشت کی تعریف کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ وہ شرعی عملی احکام تفصیلی دلائل کے ساتھ جن کی معرفت حاصل کی جائے، جن کا تعلق مال کے کمانے، مال کے خرچ کرنے یا مال کے فروغ کی جو شکلیں، جو صورتیں ہو سکتی ہیں، ان سے ہو۔ تو یہ مؤلف کی نگاہ میں گویا کہ راجح تعریف آپ کہہ سکتے ہیں یا پسندیدہ تعریف ہے جو تیسری تعریف انہوں نے کی۔ اب اس کے بعد یہ کہ تعریف میں جو قیود آئی ہیں، کون سی چیزیں خارج ہو گئی، کون سی چیزیں داخل ہو گئی، بہرحال اس وقت ان کا محل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ کو پڑھنا ہے وہ اگلا مسئلہ ہے۔ اگلا مسئلہ ہے المبحث الثانی نشأۃ علم الاقتصاد الاسلامی وتطوره مع بیان ان اصوله قائمة مع بدایت التشریع الاسلامی۔ یہ مسئلہ ہے، اس میں تین چیزیں مؤلف نے اشارہ کیا ہے عنوان سے کہ اس میں تین چیزیں بیان کی جائیں گی۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہے نشأۃ علم الاقتصاد الاسلامی، تو اسلامی نظام معیشت کی نشو و نما اور اس کی ابتدا، یہ ابتدا کیسے ہوئی ہے اس کی، اور جانتے ہیں آپ کی جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے پھر اس میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوا تطور، تطور کے معنی
ترقی. ہاں، تطور کے معنی ترقی. تو اسلامی نظام معیشت کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر اس میں آہستہ آہستہ ترقی کا زمانہ آیا، ترقی ہوئی، دو چیزیں ہو گئی. ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں یہ بات بھی بیان کی جائے گی کیا؟ مع بیان ان اصولہ قائمۃ مع بدایت التشریع الاسلامی. ساتھ ہی ساتھ اس بات کی وضاحت کہ اسلامی نظام معیشت کے جو اصول ہیں وہ موجود تھے. کب موجود تھے؟ مع بدایت التشریع الاسلامی، اسلامی شریعت کی ابتدا ہی سے. اسلامی شریعت کی ابتدا ہی سے اسلامی نظامی معیشت کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ موجود تھے. تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے عقائد سے متعلق احکام نازل فرمائے، آیات نازل فرمائے، عبادات سے متعلق آیات نازل فرمائی، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے لوگوں کی معاشی زندگی سے متعلق بھی آیات نازل فرمائی. وہی تفصیل آگے آ رہی. تو تین باتیں اس میں بیان کی گئی. دیکھیے کیا ہے. لقد عنی الاسلام عنایتا ہامتا فی تنظیم العلاقات الاقتصادیہ بین الناس. عنیا بہی کے معنی، عنیا یعنا، عنیا بہی کے معنی توجہ دینا. توجہ دینا، مبنی للمجہول. تو اسلام نے خاص توجہ دی، عنایتاً ہامت، خاص توجہ دی ہے اسلام نے کس چیز پر؟ فی تنظیم العلاقات الاقتصادیہ بین الناس، لوگوں کے درمیان معاشی تعلقات کو منظم کرنے میں. لوگوں کے درمیان جو معاشی تعلقات ہوں گے، لین دین ہوگا، اس کو منظم کرنے کے لیے اسلام نے خاص توجہ دی. شانہ فی ذلک شان جوانب الحیات الاخری، اور کہا کہ اس کا معاملہ بالکل کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہے جس طریقے سے زندگی کے اور پہلو ہیں. یعنی اسلام نے زندگی کے دیگر پہلوؤں سے متعلق خاص توجہ دی ہے، معاشی پہلو سے متعلق بھی خاص توجہ دی ہے. یعنی اس پہلو کو بھی اصلاح کے لیے چھوڑا نہیں ہے. فقرر من خلال الآیات القرآنیہ والاحادیث النبویہ الاصول الاقتصادی علام. لہذا کہتے ہیں کہ قرآنی آیات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے اسلام نے معیشت کے معام اصول مقرر فرمائے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑتے ہیں. فی کافت اوجہ الحیات، زندگی کے تمام گوشوں، تمام پہلوؤں میں. تو اصلاحی اقتصادی اور معاشی پہلو سے متعلق بھی قرآن کی آیات موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں جن میں عام اصول بیان کیے گئے. اور یہ عام اصول بھی اسی لیے ہیں تاکہ بندوں کا رشتہ اور ان کا تعلق اللہ سے جوڑا جا سکے. تو دیکھیے کہتے ہیں آگے وَمِن تِلْكَ الْآيَاتِ مَا تَضَمَّنَتْ أَحْكَامَ حِلِّ الْبَيْعِ وَحُرْمَةِ الرِّبَا. اب یہ کہ اس کی مثال ہے کہ عقیدے، عبادت، اخلاق کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معیشت کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے
اب اس کی مثالیں کیا ہوں گی؟ کہتے ہیں ان آیات میں سے کچھ آیتیں، ساری آیتیں انہوں نے ذکر نہیں کی ہے، بطور مثالی آیتیں ذکر کی ہے کہ کچھ آیات جن کا تعلق کس سے ہے؟ خرید و فروخت کی حلت سے ہے اور سود کی حرمت سے ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی جو معاشی سرگرمی ہے، معاشی جو عمل ہے، اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ معاشی زندگی کی کس سے ہوتی بیع و ہے؟ شراء سے۔ بھائی خرید و فروخت سے ہوتی ہے، یہ ابتدائی چیز ہے، اس کی ضروری لازمی چیز ہے، اس کے بغیر کسی کی زندگی پوری نہیں ہو سکتی خرید ہے۔ و فروخت۔ جی ہاں، تو معاشی زندگی کی ابتدا کے لیے ضروری ہے خرید و فروخت۔ تو اسلام نے خرید و فروخت سے متعلق بھی آیات نازل فرمائی۔ اور کیا ہے؟ معیشت کا ایک مسئلہ ہے جو لوگ غلط طریقے سے یا لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ سود لیتے ہیں۔ ہاں جی، مجبور لوگوں کی مجبوری سود کا لیتے فائدہ ہیں، کیا کرتے قرض ہیں؟ دے کر پھر اس سے منافع حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں کی مجبوریوں، ان کی پریشانیوں سے فائدہ اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ غلط طریقے سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ سود کہا جاتا ہے۔ تو شریعت نے خرید و فروخت جو جائز طریقہ ہے اس کی علت کو بیان کیا کہ یہ ٹھیک ہے اس حد تک، لیکن کہا کہ سودی کاروبار اور سودی لین دین یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں خرید و فروخت اور سودی مسئلہ ہے، تو ان دونوں کا تعلق معیشت سے ہے کہ نہیں ہے؟ جی معیشت سے ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آیت سے وجہ استدلال بیان کیجئے کہ کیسے آیت کا تعلق معیشت سے ہے۔ ہاں جی، تو دونوں چیزیں معیشت کے مسائل میں سے اہم ترین چیزیں ہیں، ایک تو لین دین، خرید و فروخت، اور سودی لین دین، سودی کاروبار۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے متعلق ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اصلاح فرما دی کہ جو خرید و فروخت کرتے ہیں وہ تو جائز ہے، حلال ہے، اور اللہ نے جو لوگ سودی لین دین کیا کرتے تھے اس کو کیا کہا؟ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس نے ربا کو حرام قرار دیا۔ تو ایک تو یہ مثال ہو گئی اسلامی نظام معیشت سے متعلق جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ان میں سے ایک مثال یہ۔ اور آگے چلیں، دیکھیے کہتے ہیں وَعَالَجَتْ كَيْفِيَّةَ الْخَلَاصِ مِنَ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ۔ تو نہ صرف یہ کہ سود کو حرام قرار دیا گیا، بلکہ سود سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ سود سے یا سودی مال سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ حل بھی بتلایا ہے شریعت۔ ہاں جی، وعالجت، عالجہ یعالجو کے معنی حل پیش کر۔ حل پیش کرنا۔ تو عالجت میں جو ہیا ضمیر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ شریعہ، آیات کے لیے۔ تو کچھ آیات قرآن کی ایسی ہیں جن میں بتلایا گیا ہے کیا کہ جو سودی مال ہے اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے، اس سے انسان کیسے پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔
ہے؟ وَإِن تُبْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سودی کاروبار اور لین دین سے اب تک کرتے آئے تھے، لوگ کر رہے تھے، اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن حرمت نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سود سے توبہ کر لیتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہی ہوگا. اگر توبہ کر لیتے ہو اور تم نے بہت سارے لوگوں کو اپنا مال سود پر پیسہ دیا ہوا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ تم نے مثال کے طور پر 100 روپے کسی کو دیے تھے اور معاہدہ ہوا تھا کہ 1 سال کے بعد کتنے واپس کرنے ہوں گے؟ 200. ہاں 200. تو بہت بہت زیادہ ہو گئے. 101. 150. ہاں 100 سے زیادہ رکھیں، 110، 120، 40، 50، 150 واپس کرنے ہیں مثلا 1 سال کے بعد. تو اب کیا کرنا ہے؟ جس نے مال دیا ہوا ہے اسے توبہ کرنی ہے. کیا کرنا ہے اس کو؟ معاہدہ توڑ دے. توبہ کرنی اور صرف جتنا دیا اتنا ہی واپس. جتنا دیا ہے جو اس کا اصل سرمایہ ہے وہی واپس لینا ہے. یہ طریقہ ہے سود سے نجات حاصل کرنے کا، کہ اب تک جو سودی کاروبار کرتے رہے اور اسی دوران حرمت آ گئی اور لوگوں نے توبہ شروع کر دی، توبہ کرنے لگے، تو اب ان کو کیا کرنا ہے؟ قرآن نے اس کا حل بتلایا ہے. کیا کرنا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے تمہارا اصل مال، نہ اس سے زیادہ لینا ہے نہ اس سے کم لینا ہے. اگر شریعت یہ بھی حکم دے سکتی تھی کیا کہ حرام ہے سارا چھوڑ دو. ہاں جی، جو کچھ ہوا اب وہ اپنا جو بھی مال ہے تمہارا سارا چھوڑ دو، تو اس سے کس کو نقصان ہوتا؟ مالک جس نے مال دیا اس کو. مالک کو تو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اس سے، تو یہ بھی ظلم ہے. اور اگر شریعت یہ کہتی کہ ابھی لے لو، اب آئندہ سے ایسا مت کرنا، تو کس پر ظلم ہوتا؟ جس کو مال دیا. ہاں جی، جس کو دیا ہے اس کا نقصان تھا، اس پر ظلم تھا. تو شریعت نے ایک ایسا راستہ بتلایا کہ نہ تو مال دینے والے پر ظلم ہو اور نہ مال لینے والے پر کوئی ظلم ہونا چاہیے. تو یہ جو طریقہ بتلایا کہا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ اس طریقے سے اگر تم اپنا راس المال واپس کر لو گے اور اس سے زیادہ نہیں لوگے تو کیا ہوگا؟ نہ تو تم کسی پر ظلم کرو گے ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. تم پر ظلم ہوگا. تو شریعت نے سودی مال سے کیسے نجات حاصل کی جائے اس جانب بھی رہنمائی فرمائی ہے. دوسری مثال تھی. تیسری مثال کہتے ہیں کما امرت بالاہتمام بتوثیق العقود. کما امرت، تو ہیا ضمیر کس کے لیے ہے؟ شریعت. ارے جو قریب تر ہے آیت. آیات. تو کچھ آیات ایسی ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟
الاہتمام بتوثیق العقود، جو معاملات ہیں اور جو لین دین ہے کسی بھی طرح کا، اس کو کیا کیا جانا چاہیے؟ پختہ کیا جانا چاہیے، ہاں؟ پختہ کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ آپ کریں تو پختہ طریقے سے کیا جانا چاہیے، تاکہ بعد میں کوئی پریشانی یا لڑائی جھگڑا یا اختلاف لین دین کرنے والے کے درمیان نہ پیدا ہو، نزاع پیدا نہ ہو۔ تو دیکھیے کہ قرآن کی آیات میں تو لین دین جو معاملات آپ کرتے ہیں یہ بھی معیشت کا حصہ ہے۔ کیا حکم فرمایا ہے؟ کیسے معاملات کو پختہ کیا جائے گا؟ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، تو جب قرض کے لین دین کا آپس میں تم کوئی معاملہ کرو، ایک دوسرے سے قرض لے رہے ہو یا دے رہے ہو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، تو کیا کرنا ہے؟ کیسے اس کو پختہ کرنا ہے؟ کہا فاکتبوہ، اس کو کیا کیا کرو؟ لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو یا لکھوا لیا کرو، تاکہ وہ محفوظ رہے اور آگے چل کے جھگڑا نہ ہو کہ آپ کہیں میں نے 1000 دیے ہیں اور لینے والا کہے کہ نہیں میں نے 500 لیے، اور ثبوت کسی کے پاس ثبوت موجود کسی کے پاس نہیں نہیں ہے، گواہ بھی موجود نہیں ہے جو گواہی دے سکے کہ ہاں ہماری موجودگی میں یہ معاملہ ہوا تھا اور اتنے اتنے روپے کا لین دین ہوا تھا۔ تو آج کل ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہوتے کہ نہیں؟ جی جی ہاں جی، تو لوگ لکھتے نہیں ہیں کہ چلو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں صاحب بھی معتبر ہے، فلاں بھی معتبر ہے، اور جب ادائیگی کا وقت آتا ہے اور اس میں جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کتنے دیے تھے اور کتنے لیے تھے اور نیت کسی کی خراب ہو جائے، کبھی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ جی شیخ، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ انکار ہی کر دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی قرض نہیں لیا ہے کسی سے۔ جی، تو شریعت نے اس کا راستہ بدلا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، تو اس سے بہت سارے لڑائی جھگڑے کیا ہے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی معاشی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وجہ استدلال کیا ہے؟ اور چلیے چوتھی مثال، وَأَمَرَتْ بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بندوں کو، کیا حکم دیا ہے؟ بالوفاء بالعقود، یہ آپ جو بھی معاملہ کریں اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو حتی الامکان اس معاملے کو کیا کریں؟ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بلا وجہ معاملہ کیا ہے؟ اور کوئی معاہدہ آپ نے کیا ہے لین دین کا، خرید و فروخت کا، تو بغیر کسی سبب کے اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ تو ایفاء عہد، خاص طور سے لین دین کا معاملہ یا خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اگر کوئی معقول وجہ اور سبب نہیں ہے تو پھر اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔
ہاں جی، تو یہاں بھی اختلافات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. ہاں، لوگ کسی سے سامان خریدنے کا لین دین کا معاملہ کر لیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اور کہیں سے کوئی اس سے سستے میں دے رہا ہے یا کم میں دے رہا ہے، تب کیا کرتے ہیں؟ وہاں بھاگ جاتے ہیں. تو بھئی یہ ساری چیزیں پہلے دیکھ لیجئے، کہاں سستا ہے، کہاں مہنگا ہے، کہاں کیا ہے، کہاں اچھا ہے، کہاں برا ہے، یہ سب پہلے دیکھنے کی ہوتی ہیں چیزیں. لیکن کوئی معاہدہ کرنے کے بعد، کوئی عقد، کوئی معاملہ کرنے کے بعد ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو پورا کرنا چاہیے. وہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ عقود کو، معاملات کو کیا کرو؟ پورا کرنے کی کوشش کرو. تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی امیج اور اپنی کہہ لیجئے تجارت کی لائن جو ہے خراب مت کرو. لوگوں کی نگاہ میں کیا ہے؟ بے اعتبار ہو جاؤ گے کہ بھئی یہ تو ایسے ہی آدمی ہے، ایسے ہی انسان ہے. تو کاروبار میں جو فروغ ہوتا ہے، جو ترقی ہوتی ہے، وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ حسن معاملات. اس نے معاملہ ہو، ایمانداری ہو، ہے کہ نہیں؟ اس پر چلتا ہے کاروبار. آپ کسی کو ایک دفعہ دھوکہ دے سکتے ہیں، فراڈ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ معاہدہ توڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ تو ایسا نہیں کر سکتے آپ. تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو معاملات کو پورا کرو. اور آگے چلتے ہیں اگلی مثال. کما رزمت صرف المال وانفاقه وایداعه. تو کچھ آیات قرآن کی ایسی بھی ہیں جن آیات میں اللہ تعالی نے مال کو کیا ہے؟ خرچ کرنے، اور مال کو کیا ہے؟ ایدا، اودا، یودو، ایدا کے معنی حوالے کرنا. یہاں ایدا کا مطلب ہے حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا. تو قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان آیات میں مال کو خرچ کرنے اور مال کو محفوظ کرنے کے لیے اصول بیان کیے گئے کہ کیسے مال آپ کمائیں گے اور کیسے اس کی حفاظت کریں گے. شریعت نے یہ حکم فرمایا ہے کہ کیسے منظم کریں گے. آپ مال کما رہے ہیں، اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا ہے، اور کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ بھی معاشی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی شیخ ہے. ہاں جی. تو مال کن راستوں میں خرچ کرنا ہے؟ آپ آزاد تو نہیں ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے خون پسینے سے کمایا ہے، اس لیے جہاں چاہیں خرچ کر دیں. لیکن اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کر دیں، بلکہ انہی راستوں میں آپ مال خرچ کر سکتے ہیں جو راستے شریعت نے آپ کو بتلائے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مال کی اہمیت کو آپ نہ سمجھیں اور اس کی حفاظت ہی نہ کریں. بہت سے لوگ ہیں مال کما رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے کماتے ہیں اسی طریقے سے مال کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ بھی ہے. اڑا بھی دیتے ہیں.
کوئی ایک دیتے ہیں. کوئی جوا کھیلتا ہے، جوئے کے ذریعے سے مال اڑا دیتا ہے، کوئی شراب پی کر مال اڑا دیتا ہے، کوئی بدکاری کے ذریعے سے مال اڑاتا ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں مال جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کر دیتا ہے، یا ایسے لوگوں کے حوالے مال کر دیتے ہیں جنہیں مال میں تصرف کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہی معلوم نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا ہے، ہاں؟ تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں. تو مال سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ہے اور مال کی حفاظت بھی کرنا ہے. ہاں؟ جی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں فقال تعالی، اللہ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. ہاں جی یہ آیت اللہ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. یو تو کھانے اور پینے میں مال خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. ہاں بالکل بغیر ہوگا. مال خرچ ہوگا کھانے اور پینے پر. تو اب سوال یہ ہے کہ کتنا خرچ کرنا ہے آپ کو کھانے پینے پر. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ کتنا پیسہ آپ خرچ کریں کھانے اور پینے پر، یا کھانے پینے کی مقدار پر کتنا خرچ ہے. ہاں جی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، گھر میں کھانے کی حاجت اور ضرورت کتنی ہے یومیہ، مثال کے طور پر آدھا، چھوٹی فیملی ہے، آدھا کلو چاول سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. آدھا کلو چاول کیا ہے، سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. کتنا پکاتے ہیں؟ 1 کلو. 2 کلو. ہاں جی 1 کلو پکاتے ہیں، 1.25 کلو پکاتے ہیں. تو جتنی ضرورت ہے اتنا تو کھا لیتے ہیں، لیکن جو باقی بچتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹ بین میں ڈال. ڈسٹ بین میں ڈال دیں. ہاں کوڑے دان میں ڈال دیتے. یا تو پھر جانوروں کو دے. شریعت اس کی تب تو غنیمت ہے، جانوروں کو کھلا دے، چلیے کسی کے کام تو آ گیا. ہمارے گاؤں دیہات میں تو ہاں لیکن جانور بھی نہیں ہیں لوگوں کے. بھئی یہ تو گاؤں دیہات میں جانور ہیں، شہروں میں تو جانور بھی نہیں ہوتے ہیں، اور پرندے بھی بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں. جیسے ہاں صحیح ہے. ہاں بنائے ہوئے ہیں یہ سب کیا ہے؟ جی ہاں فوڈ بینک. ہاں جی تو ایسا کرنا جائز ہے. آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت آدھا کلو کی ہے اور آپ 1 کلو 1.25 کلو پکا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، صحیح ہے؟ نہیں نہیں صحیح. شیخ. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ مقدار میں کیا ہے، حد سے زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. جتنی مقدار آپ کو نہیں چاہیے اس سے زیادہ آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور دوسرے طریقے سے اسراف کھانے اور پینے میں، کہ آپ کے بھوک یا آپ کے پیٹ کی گنجائش کتنی ہے، 1 3 روٹی روٹی کی. کھانے کی گنجائش. 3 روٹی کھانے کی گنجائش ہے، لیکن آپ کتنی کھاتے ہیں؟ 6 روٹی. کوئی 5 کھاتا ہے، کوئی 6 کھاتا ہے، کوئی 7 کھاتا ہے. ہاں جی تو کیا ہوگا پھر اس سے؟ پیٹ خراب ہو جائے گا. یہ بھی اسراف ہوگا.
اگر ڈاکٹر لوگ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ کم کھانے سے اتنے سال زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، تو لوگ کیا کریں گے؟ کم ہی کھائیں گے، کم کھانا شروع کر دیں گے. لیکن ابھی تک ہمارا فلسفہ کیا ہے یا عام لوگوں کا فلسفہ کیا ہے؟ کھانے کے تعلق سے نظریہ کیا ہے؟ کیا نظریہ ہے؟ زندگی میں اضافہ ہوتا ہے. جتنا زیادہ کھائیں گلے گے تک کھا اتنا لیتے ہی ہیں. کیا رہیں گے؟ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا ہی فٹ رہیں گے. اتنا رہیں گے. تو فٹ چھوڑ دیجیے، پھر تو فٹ لفظ یہاں فٹ نہیں ہوتا ہے. جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا ہی تندرست اور صحت. ہاں جی. تو آج کل دیکھ رہے ہیں جو پریشانیاں، جو بیماریاں لوگوں کو لاحق ہیں، بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ کھانے کی مقدار ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھاتے تھے اور ہدایت کیا کی آپ نے اپنی امت کو؟ اللہ کے رسول کے حساب سے اگر کھایا جائے تو کتنی ہدایت ہے؟ سلسن لطعام. سلسن لطعام. پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے. سلسن لطعام ہی، سلسن لشراب ہی، سلسن لنفس ہی. تو ایک حصہ تو آپ کو کھانا کھانا ہے، ایک حصہ آپ کو پانی پینا ہے، اور ایک حصہ آپ کو سانس لینے کے لیے خالی رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے. تو پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں تو صرف آپ کو ایک ہی حصہ کھانا کھانا ہے. یہ صحت کا اصول ہے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگ تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ نہ تو پانی کی جگہ رہتی ہے اور نہ سانس لینے کی جگہ بھی نہیں رہتی. تو یہ بھی اسراف ہے کہ نہیں ہے؟